بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم ارفع عنا هذا الوباء آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 7، را کو پڑھنے کے احکام۔ اچھا، را کو پڑھنے کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں۔ ایک ہے را کو موٹا پڑھنا اور دوسرا ہے را کو باریک پڑھنا۔ را کو موٹا پڑھنا بھی کہتے ہیں اور پر پڑھنا بھی کہتے ہیں اور مفخم طریقے سے پڑھنا بھی کہتے ہیں۔ یعنی را کو جب موٹا پڑھا جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں را مفخم۔ یہ آپ کی اسکرین پہ بھی لکھا ہوا ہے نا، جو ریڈ کلر میں مفخم۔ اور اس کا الٹ کیا ہے کہ را کو باریک پڑھنا یا ہلکا پڑھنا یا نرم پڑھنا، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر لیں، تو وہ جو را باریک پڑھا جائے گا اس کو کہتے ہیں را مرکک، تو ترکیق کے ساتھ پڑھنا، یعنی اس کو باریک لہجے میں پڑھنا۔ تو یہ بیسیکلی دو ہیں، ایک را کو موٹا پڑھنا، دوسرا ہے را کو باریک پڑھنا۔ اب کب ہم را کو موٹا پڑھیں گے اور کب را کو باریک پڑھیں گے، یہ ہم پابند ہیں ان شرائط کے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا سچویشن کو کہ را کس سچویشن میں آئی ہے۔ جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ اچھا یہ را موٹی پڑھی جائے گی یا باریک پڑھی جائے گی۔ ویسے ہم چونکہ عام طور پہ پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، تو اس لیے اب ہم نے قواعد سیکھنے ہیں، تو اس کے مطابق پھر ہم نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ را کو موٹا کن صورتحال میں پڑھنا ہے۔ اس میں 5-6 مختلف سچویشنز ہیں جن میں را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نمبر 1 کیا ہے، جب را پر فتحہ یا دمہ ہو تو را کو موٹا پڑھنا چاہیے، یعنی جب زبر ہو را پہ یا پیش ہو تو سمپل رول کیا ہے کہ اس کو موٹا پڑھیں گے۔ جیسے نیچے مثالیں ہیں، وَرَبُّكَ رَسُولٌ رَحْمَةٌ۔ اچھا، ایک بات میں اور بتا دوں کہ جیسے پہلے بھی میں 1-2 بار گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں قواعد کے نام پہ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بالکل کوئی انہونی ہے اور ہمارے لیے بالکل کوئی نئی چیز ہے۔ یہ ہم بغیر قوانین کو جانے بھی اکثر چیزیں ہم ان کی ایسے ہی ادا کرتے ہیں جیسے یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی ربو کا جو ہے، اب را اس بعض اوقات بلکہ ہوتا ہے کہ جو رول لکھا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ آپ اس کو ادا کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے کہ جی غلطی نہ ہو جائے، ورنہ زیادہ تر چیزیں قدرتاً یا جو ہے نا فطرتاً ہم اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ اب ربون کو ہم را باریک پڑھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہیں بھی تو نہیں پڑھ سکتے کہ جب اس کے اوپر زبر آتی ہے یا پیش آتی ہے تو وہ خود بخود آواز ہماری جو زبان یا ہمارا جو لہجہ ہے وہ اس کو موٹا ادا کرنے پہ ہی مائل ہوتا ہے۔ تو کچھ سچویشن ایسی آئیں گی جو نارمل سے تھوڑی سی ہٹ کے ہوں گی، تو اس پہ ہمیں کیئر کرنی پڑے گی۔ تو جب را کے اوپر زبر آئے یا پیش آئے تو اس صورت میں ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، جیسے یہ مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے، رحیم، راغبون، راجعون، ربما، رزقو، رکعن، رفعت، جرفن، راکعون۔ اب یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ وہ ہیں جس پہ یا تو را پہ زبر ہے اور یا را پہ پیش ہے۔ پہلی لائن میں جتنے ہیں اس میں زیادہ تر را پہ زبر ہے، اور دوسری لائن میں آخری کے علاوہ جو ہے نا وہ ساروں پہ پیش ہے، تو یہ سارے موٹا پڑے جائیں گے۔ جب ہم اس کے اگینسٹ باریک والا پڑھیں گے نا، جب دونوں کا تقابلہ ہوگا، جب دونوں کی کمپیریزن ہوگی تو پھر فرق زیادہ واضح ہوگا۔ لیکن فی الحال ہم را کو جو پر پڑھا جاتا ہے یا موٹا پڑھا جاتا ہے تو اس کے ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ کیا شرائط ہے۔ پہلی تو سمپل ہوگی، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو وہ موٹا پڑھا جائے گا۔ دوسری سچویشن کیا ہے، جب را ساکن ہو۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو، لیکن ساتھ ایسی صورتحال بھی آئے گی کہ را ساکن ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم وہ باریک را پہ پہنچے، میں آپ کو ابھی سے وہ بتا دوں کہ را باریک تب پڑھی جاتی ہے جب اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، یعنی جب زبر ہو یا پیش ہو تو موٹا پڑھا جائے گا، اور جب زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا۔ بنیادی اصول یہ ہے، باقی اس کے اندر جو ایڈیشنل چیزیں ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔
اچھا اب را کے اوپر اگر زبر زیر پیش میں سے کچھ نہ ہو بلکہ وہ ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم یا سکون کی علامت ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ یا دمہ ہو تو بھی را کو موٹا پڑیں گے. یعنی زبر یا پیش تو نہیں ہے، را ساکن ہے، تو پھر ہم را جو ساکن ہے وہ اکیلی تو پڑھی نہیں جا سکتی. کوئی بھی حرف ہو، ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب حرف ساکن ہو اور اکیلا ہو تو اس کو تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، اس کو اس سے پہلے کسی اور حرف کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تو اصلاً موجود ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم عارضی طور پر بھی اس پہ یا تو کسرہ لگا دیتے ہیں یا پھر اس سے پیچھے والے حرف کو حرکت دے کے پڑھتے ہیں. تو اب کیا ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر را ساکن ہو تو پھر اس کے پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا کہ اس کی حرکت کیا ہے. اگر وہ زبر یا پیش ہے تو پھر بھی را موٹی پڑی جائے گی. جیسے آپ نیچے دیکھیے مثالیں ہیں نا، یعنی پہلے والی لائن میں زبر ہے تو اب کیا ہے؟ ارسل، را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے تو لہٰذا یہ موٹے را پڑے جانے والا اصول اپلائی ہوگا. تو ارسل، ارحم، اربابن، ترحمنا، ترتابو، یرجعون، ترزقو. اور دوسری صورت کیا ہے کہ را ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پہ دمہ یعنی پیش ہو تو پھر بھی را موٹی پڑی جائے گی. قرآنن، فرقانن، برہان، مرتفقن، غرفتن، مرجعون، یرزقون. اچھا جی، تیسری سچویشن کیا ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر زبر یا پیش ہو را کے اوپر تو موٹی پڑی جائے گی. دوسری کیا ہے کہ را اگر خود ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر وہ زبر یا زیر والے ہیں تو پھر بھی را موٹی پڑی جائے گی. تیسری سچویشن یہ ہے کہ اگر وقف کی وجہ سے را ساکن ہو، یعنی ایک تو ہے نا را خود ساکن ہے جیسے ہم نے یہ اوپر دیکھا نا قرآنن، اب یہ را وقف کی وجہ سے ساکن نہیں ہے بلکہ لفظ کے اندر موجود ہے اور وہ ساکن ہے. اسی طرح ارسل میں بھی یہی ہے، جتنی بھی یہ مثالیں ہیں وہ ساری را اصلاً ساکن حالت میں ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب کسی لفظ کا آخری حرف اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے لیکن جب ہم وہاں رکتے ہیں وقف کرتے ہیں تو ہم اس کی حرکت کو گرا دیتے ہیں، تو اس صورت میں وہ اس کی حرکت گرنے کے بعد وہ حرف ساکن کہلاتا ہے. پھر اس کے اوپر یعنی آپ جزم ڈال دیں یا نہ ڈالیں، اس کی اپنی اصلی حرکت رہنے بھی دیں تو پڑھنے میں وہ ساکن ہوگی. جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھیے، اب یہ ہے بیسیکلی کیا تھا؟ صبرن، تو آپ نے کیا کیا؟ چونکہ رکے ہیں تو را ساکن ہو گیا تو یہ ہوگا صبر. ٹھیک ہے، اگر وقف کی وجہ سے را ساکن ہو اور اس سے پہلے کا حرف بھی ساکن ہو تو سوائے یا ساکن کے اور اس سے پہلے حرف پر فتح یا دمہ ہو تو بھی را کو مفخم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہے تو پھر را موٹی پڑی جائے گی. اب کیا ہو رہا ہے کہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہے اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلا حرف دیکھیں گے یعنی جو تیسرے نمبر پہ ہے. جیسے پہلی مثال دیکھ رہے ہیں نا آپ، صاد ہے، اب اس پہ زبر ہے، آگے با بھی ساکن ہے اور را وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، تو اب صاد کا اثر بھی را پہ جا رہا ہے کہ وہ موٹی ہی پڑی جائے گی. اگر پہلا حرف زبر یا پیش والا ہے، اس کے بعد والا حرف ساکن ہے اور آخر میں را کو ہم وقف کی وجہ سے ساکن کر رہے ہیں یعنی وہ پڑھنے کے لحاظ سے ساکن ہی ہو گئی. تو اب ہم نے تیسرے نمبر پہ جو حرف ہے اس سے پہلے اس کی حرکت دیکھیں گے، اگر وہ زبر یا پیش ہے تو پھر بھی را موٹا ہی پڑا جائے گا، یعنی صبر، قدر، بدر. یعنی اگر آخر میں را کو ہم زیر فرض کیا تو پھر تو ہم اس کو زیر کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں باریک پڑھیں گے، اور اگر زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے. لیکن اگر را ساکن ہے تو پھر ہم اس کے پہلے دیکھیں گے. اب آگے کیا ہے؟ بدر، حشر، نشر. اسی طرح پیش والے حصے کو دیکھیں. اب اس میں یہ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ شکرن ہوتا ہے نا، ہم عام طور پہ بولتے ہیں نا شکرن یا شکرن، لیکن جب ہم رک جائیں گے اس پہ تو یہ ہو جائے گا شکر، تو را کی آواز موٹی نکالنی ہے. شکر، غفور، مہجور، غرور، عصر. ٹھیک ہے جی. چوتھی سچویشن کیا ہے کہ جی جب را کے نیچے ایک کسرہ یا دو کسرہ ہو، یعنی ایک زیر ہو یا دو زیر ہو، تنوین ہو، مگر اس سے پہلے والے حرف پر فتح یا دمہ ہو تو اس را کو وصل کر کے پڑھیں گے یعنی ملائیں گے تو اس صورت میں را باریک پڑی جائے گی، ورنہ وقف کی صورت میں را کو موٹا پڑھیں گے. یہ اصل میں جو اوپر والا حصہ ہے نا 3 نمبر، یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے. فرق صرف یہ ہے
کہ یعنی اگر وہ را آخر میں جو ہے اس کو اگر ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں آگے اس کی یعنی حرکت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور حرکت زیر یا دو زیر ہیں تو پھر وہ باریک ہوگی. جیسے میں نے کہا نا ابھی ہم نے باریک را کے قواعد کو شروع نہیں کیا, وہ نیچے آ رہے ہیں. تو لیکن چونکہ را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو تو باریک پڑی جاتی ہے. لیکن اگر وہ را ساکن ہو رہی ہے اور پھر اس سے پہلے زبر یا زیر ہے تو پھر ہم کیا کریں گے, اس کو موٹا پڑھیں گے. جیسے مثال ہے کہ ول قامہ ری, اب یہ را کے نیچے زیر ہے, اگر تو میں را کو زیر کے ساتھ پڑھوں گا تو پھر باریک پڑھوں گا, لیکن اگر میں رکوں گا تو پھر موٹا پڑھا جائے گا. ول قامہ ری, اگر یہاں رک گئے تو پھر بن جائے گا ول قمر. اب قمر جب میں کہوں گا تو یہ اوپر والے رول کے مطابق ہو جائے گا کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے میم پر زبر ہے تو لہذا وہ موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جیسے آگے دیکھیے ول قادری, اب ول قادری تو رام باریک ہے, لیکن اگر میں اس کو روک دوں تو پھر پڑھوں گا ول قدر. جیسے ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب میں نے ملا کے پڑھا ہے تو قدری پڑھا ہے یعنی را کو باریک پڑھا ہے, لیکن اگر میں کہہ دوں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تو اب را موٹی پڑی جائے گی کیونکہ میں وہاں رک گیا ہوں. ٹھیک ہے جی. جب مشدد را پر وقف ہو تو را پر زور دے کر ادا کرنا چاہیے تاکہ تشدید کا اظہار ہو سکے. اچھا اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی را جب ساکن ہو تو اس کو ہم نے اس کے مطابق دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کیا حرف ہے. اگر زبر یا پیش ہے تو پھر موٹا پڑھنا ہے, اور اگر زیر ہے تو پھر باریک پڑھنا ہے. لیکن اگر را کے اوپر تشدید ہو, جیسے یہ نیچے مثالیں آ رہی ہیں ہمارے پاس, تو اس صورت میں اگر ہم وقف کر دیں گے تو اس کی جو تنوین ہے یا حرکت ہے وہ تو گر جائے گی, لیکن جو تشدید ہے نا اس کو ادا کرنے کے لیے اس کو ہمیں زور دے کے پڑھنا پڑے گا. جیسے مثال آپ دیکھیں پہلی مستمر. اب آپ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ را کے اوپر تشدید نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے مستمر. ٹھیک ہے. تشدید کی وجہ سے ہم پڑھیں گے مستمر, میم کو را میں ملا دیں گے, زور دے کے پڑھیں گے. لیکن اب اس کو آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم نے یہاں رکنا ہے تو ہم کیا کریں گے مستمر. اگر تشدید نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے مستمر, لیکن تشدید کی وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے مستمر, یعنی را کو زور دے کے پڑھیں گے تاکہ سننے والے تک جو آواز پہنچے اس کو پتا چلے کہ یہ را کے اوپر تشدید ہے مستمر. اسی طرح اگلا لفظ دیکھیے مستقر بالبر من شر فخر. تو فخر یعنی را کی جو تشدید رہے گی اور زبر گر جائے گی رکنے کی صورت میں تو را کو زور دے کے پڑھیں گے فخر. پھر آخری کیا ہے المفر, یعنی المفر نہیں کہیں گے اس کو کیونکہ اس صورت میں ہم نے پیش بھی گرا دی اور تشدید بھی گرا دی. رکنے کی صورت میں حرکت اس کی گرے گی لیکن تشدید کی علامت نہیں گرے گی. اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے موٹا کر کے ادا کرنا ہے. اچھا جی یہاں تک ہوگی بات. 4 مختلف ہم نے صورتحال دیکھ لی. اب 5ویں کیا ہے کہ جب را ساکن سے پہلے حرف پر کسرہ عارضی یعنی ایسا کسرہ جو دراصل اس حرف کا حصہ نہ ہو مگر اگلے کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھنے میں مدد دے تو بھی را موٹی پڑی جائے گی. اب یہ بات تھوڑی سی اس سے ڈیفرنٹ ہو گئی کہ ہم یہ پہلے ویسے پڑھ چکے ہیں کسرہ عارضی کیا ہوتا ہے. یعنی جب 2 ساکن آ جائیں, ایک حرف کسی لفظ کا آخری حرف ساکن ہو اور اگلے لفظ کا پہلا حرف ساکن ہو تو دونوں ساکن کو ہم ملا کے نہیں پڑھ سکتے. تو لہذا ہم کیا کرتے ہیں پہلے والے ساکن کو ایک عارضی زیر دے دیتے ہیں, کسرہ دے دیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. تو وہ پڑھنے کے لیے ہم نے زیر لگا دی. تو اب کیا ہوگا کہ ویسے تو زیر لگ گئی ہے اس کے بعد را ساکن ہے, تو لیکن پھر کیا اصول جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے نا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے اگر زیر ہے تو اس صورت میں ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں. لیکن جب کسرہ عارضی ہوگا یعنی اس کا اصلی کسرہ نہ ہو تو پھر اس کو موٹا پڑے جائے گا. جیسے یہ آپ مثال دیکھیے, یہ 2 الفاظ ہیں, ایک ان ہے اور دوسرا ہے ارتبتم. لیکن جب ہم ان کو ملا کے پڑھتے ہیں تو اب ان نون ساکن ہے اور اسی طرح ار جو ہے وہ را کے ساتھ چونکہ نون کو ملانا ہے تو اب نون بھی ساکن ہے را بھی ساکن ہے. تو ہم ملانے کے لیے کیا کر رہے ہیں نون کو زیر دے رہے ہیں اور یہ زیر اس کی اصلی نہیں ہے. اصل میں لفظ ہے انہی نہیں ہے.
تو نون کے نیچے جو زیر ہے یہ ہے کسرہ عارضی اصل میں. تو اب ایسی صورت میں گو کے پہلے نون کے نیچے زیر ہے اور راہ آگے ساکن ہے تو اصولاً تو یہ باریک ہوگا، لیکن چونکہ کسرہ عارضی ہے تو اس صورت میں اس کو موٹا پڑھنا ہے. اس کو ہم نے انیرتبتم نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے انیرتبتم. دوسری مثال بھی اس کی دیکھ لیں، نیچے ایک اور مثال ہے. یہ پہلا لفظ ہے ام اور دوسرا ہے ارتابو. اب یہاں کیا ہوا ہے، میم بھی ساکن ہے اور را بھی ساکن ہے، اور میم کو ہم نے ملا کر پڑھنے کے لیے اس کے نیچے ایک عارضی طور پر کسرہ لگایا، زیر لگائی. وہ اس کا اصل حصہ نہیں ہے. اگر ہم ام کو الگ پڑھیں گے یا ان کو الگ پڑھیں گے تو پھر نون ساکن ہے اور اس میں میم ساکن ہے. یہ ان کے نیچے زیر اصلی نہیں ہے. یہ صرف اس وقت لگتی ہے جب ان کو آگے ملانے کے لیے ضرورت ہو. تو اب میم کے نیچے جو ہم ملا کے جب پڑھیں گے تو نیچے لگا دیں گے کسرہ، اور وہ کسرہ ہوگا عارضی. تو اس وجہ سے جب اس کو ملائیں گے را کو، اور جو کہ را ساکن ہے، تو پھر ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. امیر تابو نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے امیر تابو. یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اوپر والے جو ہم نے قوانین پڑھے ہیں اس کی ایکسیپشن ہے. اچھا مزید مثالیں اس کی دیکھ لیں. یہ جو اس لائن میں دی ہوئی ہیں نا آپ کی اسکرین پہ جو آ رہا ہے اس وقت، تو یہ اب رب کے با کے نیچے جو زیر ہے یہ عارضی ہے، یعنی ارجعون کے ساتھ ملانے کے لیے لگایا گیا، ورنہ بیسیکلی تو ربن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن رب جب ہوا تو ارجعون سے ملانے کے لیے با کے نیچے زیر لگائی گئی ہے. اب یہ چونکہ زیر عارضی ہے تو لہذا ارجعون کی جو راہ ہے وہ موٹی پڑی جائے گی، رب ارجعون. اسی طرح آگے دیکھیے، یہ من تھا اور ارتدا، تو من اور ارتدا کو ملانے کے لیے نون کے نیچے کسرہ عارضی لگایا گیا ہے، تو یہ بن گیا من ارتدا، تو راہ موٹی ہو گئی. اسی طرح آگے آپ دیکھیے، یہ بڑے مشہور الفاظ ہیں، رب ارحمہما. والدین کے لیے دعا ہے نا قرآن پاک میں بھی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہ جب ہم نے ادا کرنا ہے تو را کو موٹا ادا کرنا ہے، کیونکہ رب کے با کے نیچے جو زیر ہے وہ عارضی ہے، اس کی اصلی زیر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا ہوگا، رب ارحمہما. اب چھٹا اور آخری اصول جو موٹا را کا ہے وہ ہے جب را ساکن سے پہلے کسرہ ہو مگر را کے بعد کا حرف مستعلیہ ہو. اچھا مستعلیہ کی ویسے تو ہم آگے جا کے تفصیل پڑھیں گے. یہ 7 حروف ہوتے ہیں 28 میں سے جو مستعلیہ کہلاتے ہیں، اور ان کا ایک پورا ایک موضوع ہے آگے جا کے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے. لیکن فی الحال یہاں چونکہ اس کا ذکر آیا تو مستعلیہ حروف وہ ہے جن کی آواز موٹی ہوتی ہے اصلاً، یعنی وہ اوپر کو آواز جاتی ہے، اس کو ہم باریک نہیں پڑھتے. تو جب را ساکن سے پہلے کسرہ ہو مگر را کے بعد کا حرف مستعلیہ ہو تو پھر، اور ہو بھی ایک ہی کلمہ میں، تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے. یہ اصل میں ایکسیپشنز ہیں. جیسے اوپر والی بھی بات تھی نا کہ کسرہ عارضی ہو تو پھر وہ را موٹی ہوگی، لیکن کسرہ عارضی اگر نہیں اصلی ہے تو پھر وہ را باریک پڑی جائے گی کسرہ کی وجہ سے. اسی طرح اس میں بھی یہ بھی اصل اصول سے ایکسیپشن ہے اس کی، یعنی استثناء ہے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو، اور اس کے بعد کا حرف ہم دیکھیں کہ اگر وہ ان 7 حروف میں سے ہے جو کہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں تو پھر وہ را کو باریک نہیں بلکہ موٹا پڑیں گے. جیسے مثالیں آپ دیکھیے. اب یہ جو ہے نا، یہ والا حصہ آپ جو پہلا دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہے، اگر ہم پہلے والے حصے کو آدھے کو پڑھیں تو یہ ہے میم کے نیچے زیر ہے اور را ساکن ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے میر، یعنی را باریک پڑھی جائے گی. لیکن اگر پورا لفظ پڑھیں تو پھر ہے سودا یا میر سودن، اگر آگے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر تنوین پڑھی جائے گی. اب کیا ہوا ہے کہ آگے جو سواد ہے نا، اصل میں سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. سواد ہے، طا ہے، زوا ہے، کاف ہے، یہ سارے حروف مستعلیہ ہیں، 7 ہیں ٹوٹل. تو اس میں سے اگر کوئی حروف مستعلیہ میں سے آئے گا تو پھر ہم نے را کو باریک نہیں پڑھنا بلکہ موٹا پڑھنا ہے. تو اس کی دوسری مثال دیکھیے، کر، لیکن طا کو ہم جو ہی دیکھیں گے تو ہم کہہ دیں گے کر طا سن. اسی طرح ار نہیں ہے، آگے چونکہ سواد آ رہا ہے تو ار سودن. اسی طرح اگلے میں چونکہ کاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ پھر نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے پھر قطن، پھر قطن. اچھا بنیادی طور پر یعنی ہم نے جو پڑھا ہے را کو موٹا پڑھنا وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی اصلی حالت دیکھنی کہ اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو آ جائے گا. اگر وہ ساکن ہے تو اس سے پہلے دیکھیں گے کہ اگر زبر ہے یا پیش ہے تو پھر بھی موٹا پڑا جائے گا. اگر وہ بھی ساکن ہے تو پھر اس سے پچھلا حرف دیکھیں گے کہ وہ اگر پیش یا زبر والا ہے تو پھر بھی را
موٹا پڑا جائے گا. لیکن 2-3 ایکسیپشنز ہیں جو ہم نے ابھی دیکھی. اگر وہ سچویشن ہوگی جیسے ابھی آخری ہم نے دیکھا نا کہ اس کے بعد اگر حرف مستعلیہ ہے تو پھر ہم اس کو موٹا پڑھ دیں گے اسی زیر کے باوجود یعنی. اور اسی طرح اگر کسرہ عارضی ہو تو پھر بھی ہم اس کو کسرہ نہیں گنیں گے بلکہ وہ زبر یا پیش کے معنوں میں آئے گا اور موٹا پڑا جائے گا. اب جو ہے نا یہ آگے یہ اسی کی تفصیل ہے جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں. اب آگے دیکھیے کہ جو ہے نا را ترکیق یعنی پتلی یا را یا باریک را جو ہے نا وہ کیسے پڑھی جائے گی. اس کو کہیں گے را مرقق یعنی جو باریک پڑھی جاتی ہے. اب آپ جب ان کو سمجھیں گے نا تو آپ کو پچھلے میں اگر کوئی ڈاؤٹ بھی تھا تو وہ کلیئر ہو جائے گا کیونکہ اب ان کی کمپیریزن ہوگی. تو را کے نیچے ایک کسرہ یا 2 کسرہ ہوں تو را کو ترقیق یعنی باریک پڑھنا چاہیے. فرق کیا ہوا؟ اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے, زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. جیسے مثال دیکھیے رجال. اب اس کو ہم نے زبردستی موٹا نہیں کرنا, ویسے آپ کی آواز انشاءاللہ یہ باریک نکلے گی. رجال, ریما حکم, رزقن, تجری, مریدن, حریص, فریق, شاکرین. اچھا جی, یہ تو ہوگی سمپل ڈیفینیشن اس کی نا کہ را کے نیچے اگر زیر ہے یا 2 زیر ہیں تو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے. اب دوسری بات کیا ہے, اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو تو بھی را کو باریک پڑھیں گے. یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم زبر اور پیش والی بات کر رہے تھے نا کہ اگر خود را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. اسی طرح باریک پڑھنے کا بھی وہی اصول ہے کہ اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے تو پھر اس کو باریک پڑھیں گے. مثالوں میں آپ دیکھ لیجئے جنات الفردوس. اب را ساکن ہے لیکن فا کے نیچے زیر ہے تو اس کی وجہ سے را باریک پڑھی جائے گی. امیرتو, را ساکن ہے, میم کے نیچے زیر ہے تو امیرتو ہو گیا. اسی طرح وصبر, را ساکن ہے, با کے نیچے زیر ہے تو وصبر, را باریک ہو گئی. تنذرہم, یہاں بھی زال کے نیچے زیر ہے, را ساکن ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. اسی طرح آل فرعون, را ساکن ہے اور فرعون کا فا جو ہے یہ مکسور ہے یعنی اس کے نیچے کسرہ ہے تو اس وجہ سے را باریک پڑھی جائے گی. تیسری بات کیا ہے کہ جی اگر وقف کی وجہ سے را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف سوائے حرف متبقع یعنی مستعلیہ کے جو ہم اوپر بھی بات کر چکے ہیں ساکن ہو مگر اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو بھی را کو باریک پڑھیں گے. یہ یعنی بالکل اسی طرح جیسے ہم موٹا را کی بات کر رہے تھے نا کہ اس میں اگر را ساکن ہو جائے اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ بھی ساکن ہو تو پھر تیسرے نمبر پہ دیکھیں گے تو اس میں صرف فرق کیا ہے کہ جو حرف مستعلیہ اگر آ جائے گا تو پھر وہ موٹا پڑا جائے گا. ادروائز باقی جتنے ہیں اگر وہ پیچھے آئے اور اس کے وہ ساکن ہو تو پھر ہم تیسرے نمبر پہ جو حرف اس کے نیچے اگر زیر ہے تو باریک پڑیں گے. یعنی یہاں تک آپ دیکھیں گے بالکل کمپیریٹیولی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. زبر اور زیر ہو تو موٹا, زیر اور یا 2 زیر ہو تو باریک. اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے حرف پہ زبر یا زیر ہے, زبر یا پیش ہے تو موٹا, اور اگر زیر ہے تو باریک. اور اگر اس سے را ساکن ہے وقف کی وجہ سے اور اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہے تو پھر ہم اس سے پچھلا دیکھیں گے. اگر اس پہ زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے, اگر زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. یہ یعنی کمپیریزن آپ دیکھیں گے نا تو بڑا آسان لگے گا. اب اس کی جیسے یہ مثالیں ہیں سحرن, ٹھیک ہے نا, یہ اب اگر ملا کے پڑھنا ہو آگے تو پھر تو را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر 2 پیش ہیں, ٹھیک ہے, تنوین کہلاتی ہے کیونکہ 2 پیش ہیں یا 2 زبر ہوں پھر بھی موٹا پڑھیں گے. لیکن اب ہم روک رہے ہیں, اگر یہاں پہ رک رہے ہیں تو پھر را ساکن ہو جائے گی نا, تو اس کے پہلے ہم دیکھیں گے ہا, وہ بھی ساکن ہے تو پھر اس سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے تو لہذا سین کا جو اثر ہے وہ را پہ جائے گا یعنی باریک پڑھی جائے گی کیونکہ زیر ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے, اگر تنوین کے ساتھ میں پڑھوں تو پڑھوں گا سحرن یعنی را موٹا پڑھا جائے گا. لیکن اگر میں باریک اس کو ساکن کر دوں وقف کی وجہ سے تو پھر کیا ہوگا سحر, سحر. اسی طرح آگے ہجرن اور وقف کی صورت میں ہجر. اسی طرح خبیرن تو خبیر, منیرن منیر, کبیرن کبیر, صغیرن صغیر. تو یہ فرق آپ کو سمجھ آ گیا جی کہ اگر ساکن ہو تو پھر پچھلا بھی ساکن ہو تو اس سے پچھلا دیکھیں گے حرف, اس کی اگر زیر ہے تو ہم اس کو وقف کی صورت میں باریک پڑھیں گے. چوتھی سچویشن کیا ہے کہ جی جب را پر زبر یا پیش ہو اور اس سے پہلے یا لین ہو. اب یا لین بھی ایک نئی چیز آ گئی ہے, یہ ویسے اس کا بھی ایک الگ موضوع ہے جو آنے والے لیسنز میں آئے گا, لیکن میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یا لین وہ ہوتی ہے جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو.
تو اس کو کہتے ہیں یا لین، اور لین سے مراد ہے کہ اس کو سافٹ کر کے پڑھتے ہیں، نرم کر کے پڑھتے ہیں، ہلکا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا خیرن، ہم کہتے ہیں خیرن، تو یہ غلط ہے، خیرن کہیں گے تو وہ لین نہیں کہلائے گی، ہم اس کو پڑھیں گے خیرن، تو یہ ہے یا لین، کیونکہ یا ساکن ہے اور اس کے پہلے خا پہ اوپر زبر ہے تو یہ بن گئی یا لین، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے خی۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں سورہ فاتحہ ہے جو، اس میں آتا ہے غیر المغضوب، ہم جو اس میں غلطی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں غیر المغضوب، اب غیر المغضوب نہیں پڑھنا، غیر المغضوب، جب آپ غیر کہیں گے نا تو اس میں را ویسے بھی موٹی ہو جائے گی، آپ جب غی کہیں گے تو خود بخود را بھی باریک ہو جائے گی، تو یہ کیا ہے خیر اور غیر، تو یا لین کی وضاحت آپ کو بھی۔ اس کے بعد کیا بات ہے کہ جی جب را پر زبر یا پیش ہو اور اس سے پہلے یا لین ہو تو وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے میں را کو موٹا اور وقف کی صورت میں پتلا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر تیرن ہے نا، اب یہ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو را کی چونکہ جو تنوین ہے وہ ادا ہوگی تو وہ تو موٹا ہوگا تیرن، لیکن اگر ہم رک جائیں گے تو پھر کیا ہوگا تیر۔ اب اس میں فرق کیا پڑا ہے کہ ہم نے پہلے جو اوپر اصول پڑھا تھا، اگر آپ دیکھیں نا جب ہم را موٹا والا پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک ایکسیپشن تھی کہ سوائے یا ساکن کے، تو وہ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب یا را یعنی ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے طا ہے، تو اب طا کے اوپر زبر ہے تو جو اوپر ہم نے اصول پڑھا ہے اس کے مطابق تو پھر را کو موٹا پڑھنا چاہیے، کیونکہ دو حروف ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، اور اگر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم اس صورت میں اصولاً ہمیں را کو موٹا پڑھنا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی ایکسیپشن ہے جو ایک ہی حرف کی ہے کہ اگر یا ساکن آ جائے اور اس سے پہلے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو پھر را وقف کی صورت میں باریک پڑی جائے گی۔ یہ ویسے آپ اگر اس کو یا لین کو صحیح ادا کریں گے تو پھر آپ کی را خود بخود باریک ہی ادا ہوگی، جیسے میں نے پہلے کہا۔ تو ہم چونکہ اردو میں اس کو صحیح ادا نہیں کرتے، ہم جیسے کوئی نام ہے خیر اللہ یا خیر اللہ تو ہم اس کو خیر اللہ کہتے ہیں، تو اب اسی لہجے کو ہم قرآن پہ بھی اپلائی کر دیتے ہیں، تو ہم اس میں بھی آ کے خیرن کی بجائے خیرن کہہ دیتے ہیں، یا غیر کی غیر کی بجائے غیر کہہ دیتے ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہماری جو ایک غلطی ہوتی ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو غیر المغضوب پڑھتے ہیں، تو یہ آپ نوٹ کیجئے، چیز بڑی اہم ہے کہ آپ نے آج کے بعد اگر آپ اس کو صحیح نہیں پڑھتے تو آج کے بعد آپ نے اس کو غیر المغضوب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اسی طرح دوسری دیکھیے یہ غیرن ہے نا، اب را کی جو تنوین ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر تو موٹی پڑی جائے گی، لیکن اگر وقف کریں گے تو پھر غیر غیر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا پانچویں اور آخری شکل جو را باریک کی ہے وہ کیا ہے کہ اگر وقف کی وجہ سے را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکنہ ہو تو ہر حال میں را ترکیق پڑی جائے گی۔ اب یہ یا لین نہیں ہے بلکہ یہ یا دوسری ہے جس سے پہلے یعنی زیر ہوگی۔ اوپر والا جو ہم نے پڑھا ہے نا وہ یا لین ہے کہ اس سے پہلے یعنی زبر یا پیش ہو اگر، تو پھر تو ہم پڑھیں گے اس کو موٹا را کو رکنے کی صورت میں، یہ والا جو نمبر 4 پہ تھا۔ لیکن اگر زیر ہو تو پھر ہم نے اس کو را کے اوپر جو تنوین ہے یا کوئی بھی حرکت ہے تو پھر تو اس کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر تو اس کے مطابق پڑھیں گے، اگر زبر یا پیش ہے تو موٹا اور زیر ہے تو باریک، لیکن اگر رکیں گے تو پھر یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ رہی ہے تو پھر اس کے مطابق اس کو باریکی پڑھیں گے، جیسے قدیرن سے قدیر اور خبیرن سے خبیر، کبیرن سے کبیر، صغیرن سے صغیر۔ ویسے یہ جو پانچواں رول لکھا ہوا نا یہ ایکچولی اوپر کور ہو چکا ہے، اس کو الگ سے نہ بھی آپ اس میں لکھا ہو یا نہ بھی آپ یاد کریں تو یہ اوپر کور ہو چکا ہے، یعنی وہ جو یا لین کی ایکسیپشن ہے۔ باقی صورتوں میں تو اگر یا دوسری آ رہی ہے اس سے پہلے زیر ہے تو پھر تو را ساکن ہونے کی صورت میں باریکی پڑی جائے گی۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن پورا ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔